إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، ربیع الآخر کا بھی تقریباً اختتام ہے. یہ بھی مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے. گزشتہ جمعہ میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی سے میں نے رکھی کہ دنیا دو طرح سے گزار سکتے ہیں، ایک اپنی پسند سے اور ایک اللہ کی پسند اور مرضی سے. اب آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو کس طرح کی زندگی گزارنی ہے، اپنی پسند کی زندگی، اپنی مرضی کی زندگی یا رب کی مرضی کی زندگی. دونوں کا اختتام ایک ہی جگہ پر جا کر ہو. یوں سمجھیے کہ جیسے ایک ریل میں ہم لوگ بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں. اب ریل میں سفر کرنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی. اے سی میں بھی آدمی بیٹھ کر سفر کر رہا ہے، نان اے سی میں بھی سفر کر رہا ہے اور جنرل بوگی میں بھی بیٹھ کر سفر کر رہا ہے. لیکن جانا سب کو ایک شہر ہے، مثلا دلی جانا ہے. اب وہ ٹرین جس میں اے سی والے بیٹھے ہیں وہ بھی دلی ہی میں اتریں گے، نان اے سی والے بھی دلی میں اتریں گے، جنرل والے بھی دلی ہی میں اتریں گے. اسی طرح ہر انسان کو اس زندگی کو گزارنے کے بعد اس کی ایک اور زندگی شروع ہونے والی ہے. اس زندگی میں جانا ہے. اب اسے طے کرنا ہے کہ وہ زندگی کو کس طرح گزارنا ہے. اور یاد رکھیے، ہوتا وہی ہے جو مرضی مولا ہوتا ہے. اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں اس کی مثالیں ہیں. بعض انبیاء علیہ السلام جو بہت اللہ کے خاص ہوتے ہیں، انہوں نے ایک چیز چاہی، ویسا نہیں ہوا. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنا چاہتے تھے لیکن نہیں ہوا، ان کو دنیا میں آنا پڑا. حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے ان کا بیٹا بچ جائے، وہ نہیں بچا، غرق ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے ان کے والد یا چچا یہ لوگ جو ہے ایمان میں آ جائے، لیکن نہیں ہوا، وہ اسی حالت میں گئے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم، تمام آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں. آپ نے اپنے چچا ابو طالب پر بڑی محنت کی، بڑی کوششیں کی، بہت مسلسل لگے رہے.
یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، آپ کا کام ہے بات کو پہنچا دینا، باقی کی ذمہ داریاں ہماری ہیں۔ تو پتہ چلا کہ انسان جو چاہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ پورا ہو جائے۔ اکثر زندگیوں میں چاہنے والی چیزیں ملتی نہیں ہیں، یہ بات طے ہے۔ آپ بڑے سے بڑے آدمی سے ملیے جسے آپ دنیا کا سب سے سکسیسفل آدمی سمجھتے ہیں، سب سے کامیاب آدمی سمجھتے ہیں، سب سے پرفیکٹ آدمی سمجھتے ہیں، سب سے مالدار سمجھتے ہیں، اس سے آپ مل کر پوچھئے کہ بھئی آپ کی زندگی میں کوئی حسرت، کوئی کمی باقی رہ گئی ہے؟ وہ آپ کو سنائے گا، اتنی اپنی حسرتیں اور اتنی خواہشیں سنائے گا، آپ کہیں گے اچھا میں تو سمجھتا تھا کہ بھئی یہ سب سے صحیح آدمی، لیکن اس کے پاس گئے تو پتہ چل رہا ہے کہ اس کی الگ ہی دنیا ہے، اس کے الگ ہی مسائل ہیں۔ اور مرزا غالب کا شعر ہے، ہزاروں خواہشیں اسی کے ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت ارماں نکلے میرے پھر بھی کم نکلے۔ خواہشیں کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ مشہور واقعہ ہے، ایک آدمی کو بڑی تمنا اور حسرت تھی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کی، اور روزانہ دعائیں کرتا، یہاں تک کہ خواب میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ بھئی آپ نے بڑا انتظار کروایا ہمیں، بڑی آپ کے لیے ہم نے دعائیں کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھئی ایسا کیا مسئلہ پیش آ گیا کہ تم مجھ سے ملنا چاہتے؟ اس نے کہا کہ آپ تو پوری دنیا گھومے پھرے ہوئے ہیں، میں بس ایسا چاہتا ہوں کہ میں ایسا آدمی بن جاؤں جس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو، کوئی حسرت نہ ہو، کوئی آرزو اور امید نہ ہو، مجھے ایسا آدمی بننے کی آپ دعا کر دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا ناممکن ہے، اس دنیا میں کسی بھی آدمی کو یہ دولت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں کمپلیٹ میان ہوں، مجھے کوئی حسرت نہیں ہے، مجھے کوئی آرزو نہیں ہے۔ بہت آرزویں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، حسرتیں ہوتی ہیں، اس بات کو تم سمجھو۔ اس نے کہا کہ حضرت میں وہ کچھ نہیں جانتا، میں بس چاہتا ہوں آپ اللہ سے دعا کریں، میری سفارش کریں، مجھے ایسی دولت مل جائے کہ بس کوئی چیز کی حسرت اور کمی نہ رہے، سب سے خوشحال، سب سے سکون والا آدمی بن جاؤ۔ انہوں نے سمجھایا کہ بھئی یہ بات ناممکن ہے۔ اب وہ جب بہت مصر ہو گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کو سمجھانا بعض مرتبہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے، جتنا سمجھاؤ اتنی اس کی ضد بڑھتی ہے، بچے کی طرح وہ لگ جاتا ہے۔ آخر میں خضر علیہ السلام نے کہا اس سے کہ بھئی تم ایسا کرو، صبح اٹھو، گھومو تمہارا شہر، بازو کے شہر، ادھر کے شہر، اس دنیا اس دنیا میں دیکھو، کوئی ایک آدمی تمہیں ایسا نظر آئے جو بالکل پرفیکٹ ہے تو تم مجھے بتا دینا، میں اللہ سے کہہ کر تمہیں بھی اس جیسا ہونے کی دعا کر کے جو ہے تمہارا مسئلہ حل کر دوں۔ اس آدمی نے کہا یہ بہت اچھی ترکیب ہے۔ اب یہ صبح اٹھا، شہر کے جو بھی ایسے آدمی جو بہت صاحب حیثیت، خوشحال زندگی، ہر اعتبار سے جو پرفیکٹ نظر آ رہے تھے، ان کے پاس تلاش کرتا، ان سے جاتا اور جا کر کہتا کہ بھی ایسی بات ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ بھئی میں بھی تمہارے جیسا ہی بن جاؤں۔ وہ لوگ ہاتھ پیر پکڑ لیتے کہ بھئی ایسا بننے کی کوشش مت کرنا، ہم کن مسائل میں مبتلا ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، ہمیں کیا پریشانی آئے وہ ہمیں معلوم ہے۔ اب یہ آدمی پریشان ہو گیا کہ بھئی جس آدمی کی زندگی میں جا کر دیکھو کوئی چیز ہے تو کوئی چیز نہیں ہے،
کسی کے پاس مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، اولاد نہیں ہے، کسی کے پاس اولاد ہے تو اولاد نافرمان ہے، کسی کی اولاد نافرمان نہیں ہے تو کسی کی اولاد کی وجہ سے جو ہے اسے سکون نہیں ہے، کوئی اندرونی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی ظاہری بیماری میں مبتلا ہے۔ بادشاہوں کے قریب رہنے والے لوگوں کے حالات کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو ظاہری طور پر جو نعمتیں نظر آ رہی ہیں لوگوں کو وہ تو ہیں، لیکن ایک غریب آدمی ایک رات جو بے فکر رات میں سوتا ہے، صبح اپنی مرضی سے جو اٹھتا ہے، ویسی ایک رات کی نیند انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ بادشاہوں کے قریب میں رہنے والوں کے احوال کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ظاہری اعتبار سے سب کچھ ہے، لیکن ایک رات ایک غریب کو جو نیند کی دولت میسر ہے، پڑ گیا، سو گیا، نہ بستر کی فکر، نہ تکیے کی فکر، نہ جو ہے کسی اور چیز کی فکر، نہ پنکھے کی فکر، جہاں پڑا سو جاتا ہے اور صبح اٹھتا ہے تو پوری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ ایسی نعمت یہ بڑے بڑوں کو نصیب نہیں ہے۔ آج ظاہری طور پر بڑے شہروں میں لوگوں کی زندگیوں میں سب کچھ میسر ہے، بعض لوگوں کے گھروں میں صرف آپ ان کے جو ہے واش روم میں جائیے، وہاں پر کئی قسم کے صابن، کئی قسم کے شیمپو، کئی قسم کے کریم رکھے ہوئے ہیں اور خدا جانے کیا کیا رکھا ہوا ہے۔ ایک غریب آدمی ان چیزوں کو اپنے خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا۔ ایسی ایسی چیزیں، حمام کے اندر پہننے کے لیے الگ چپل، باہر گھر میں پہننے کے لیے الگ چپل، اندر کے لیے ایک تولیہ، باہر کے لیے ایک تولیہ، اور خدا جانے کیا کیا جو ہے نئی چیزیں سہولتوں کے ہو گئی ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اتنا سب کچھ میسر ہونے کے باوجود شہر کی زندگیوں میں سب سے زیادہ جو ہے ذہنی امراض پائے جاتے ہیں۔ آج سائیکالوجیوں کی بہت زیادہ کثرت ہو رہی ہے، ہر آدمی بے سکون ہو رہا ہے، ان کے پاس جا رہا ہے اور نیند کی دوائیاں لے رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی لیکوڈ پروفائل جو ہے بگڑ گیا ہے، اس لیے ان کو دوائی مستقل کھانا ہے، یہ کھانے سے انہیں سکون ملتا ہے، یہ کھانے سے انہیں نیند آتی ہے، اس کے باوجود بھی نہیں نیند آتی ہے۔ خودکشیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، شہروں کی زندگیوں میں خودکشیاں کتنی عام ہوتی جا رہی ہیں آپ دیکھیے۔ بڑے شہروں میں، ہمارا اپنا یہ شہر بھی ہے، خودکشیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ بہرحال خضر علیہ السلام سے اس آدمی کی ملاقات کے بعد وہ نکلا، گھوما پھرا، پھرتے پھرتے آخر میں ایک شہر کے باہر ایک بڑے جگہ پر ایک آدمی اسے ملا اور اس کی نظر میں وہ لگا کہ بڑا پرفیکٹ ہے۔ جا کر اس نے دیکھا کہ بڑا گھر ہے، یہ بڑے جو ہے دالان ہیں اور جانور بھی ہیں، کھیت بھی ہیں، باغ بھی ہیں اور بیوی ہے، خوبصورت بچے گھوم رہے ہیں، خدمت گزار لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی اچھا ہٹا کٹا خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ بھئی آج خضر علیہ السلام سے کہوں گا کہ بھئی اللہ سے کہہ کر اس جیسا آدمی مجھے بھی بنا دے۔ پھر اس نے سوچا کہ ابھی بات کرنی ہے، چلو اس آدمی سے بھی ایک ملاقات کر لیتے ہیں۔ اس آدمی نے ان سے ملاقات کیا اور کہا کہ میں فلاں ملک سے، فلاں جگہ سے آیا ہوں، ایسی ایسی بات میری ہوئی ہے حضرت خضر علیہ السلام سے خواب میں۔ اب میں نے طے کر لیا ہے کہ سب سے پرسکون اور کامیاب آدمی آپ ہیں، میں آپ کے جیسا بننے کی دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے واسطے ایسا مت کرنا۔ اس نے کہا کیوں؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ جیسا کوئی دوسرا آدمی بھی بن جائے؟ اس آدمی نے کہا بات ایسی نہیں ہے، ظاہری طور پر سب کچھ ہے، لیکن جس تکلیف سے، جس کرب سے، جس
اذیت سے میں گزر رہا ہوں اس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کہ بھئی مجھے تو ایسا کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پریشانی میں ہوں، میں تو آپ ہی کے جیسا بننے کی دعا کروں۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ اب جب تم ضد پر آ گئے ہو تو میں اپنے کرب اور مصیبت اور اذیت کا واقعہ اور داستان سناتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن ایک بڑے مسئلے سے دو چار۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اسی طرح کی زندگی خوشگوار گزر رہی تھی کہ ایک مرتبہ میری بیوی بیمار ہو گئی، اور بیوی بہت شدید بیمار ہو گئی۔ میں نے بڑا اس کا علاج معالجہ کرایا، اس زمانے کے حساب سے بڑی دیکھ بھال کرائی، لیکن اس کی طبیعت سدھرنے کا نام نہیں لے رہی۔ تو اس بیماری میں میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ میرے صرف مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، میں جو ہی مروں گی آپ دوسری شادی کر لیں گے۔ مجھے چونکہ اپنی بیوی سے بہت محبت تھی تو میں نے اسے یقین دلایا کہ نہیں، تمہارے مرنے کے بعد میں شادی نہیں کروں گا اور تم نہیں مرو گی۔ عورت نے کہا کہ سب مرد یہی کہتے ہیں، لیکن جو ہے شادی ہو جاتے ہیں، اس لیے مجھے تمہارے محبت پر یقین نہیں ہے، یہ سب صرف زبانی جمع خرچ۔ اب اس آدمی کو اپنی بیوی سے محبت تھی، اس نے کہا نہیں، تسلی کر لو، یقین کر لو، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ اب عورت بیماری کی حالت میں اور بڑبڑانے لگی، نہیں یہ سب زبانی جمع خرچ۔ آخر میں اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ تمہارے بعد میں شادی نہیں کروں گا، ایسی ہی زندگی گزار دوں گا۔ تو اس عورت نے کہا کوئی ایسا طریقہ اپناؤ جس سے مجھے یقین ہو جائے۔ اب اس آدمی نے سوچا، بیچارہ معلومات کیا، تو پھر اس کی بیوی روزانہ تانے دینے لگی کہ اب میں بیمار ہوں، میرے مرتے ہی شادی کا پروگرام۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا ہاں۔ ہوتے ہوتے آخر میں اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کیجئے کہ جب میں مر جاؤں گی تو جب آپ دوسری شادی کرنے ہی والے نہیں ہوں گے تو آپ شادی کے قابل ہی نہ رہیں، ایسا کچھ کام کر لی۔ اب اس آدمی نے بیوی کی محبت میں اسے یقین دلانے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے وہ کام کر گزرا، جس کے بعد یہ آدمی شادی کے قابل ہی نہیں رہ گیا، کسی عورت کے قابل ہی نہیں رہ گیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے پوچھا پھر، کہا کہ بھئی پھر چند دنوں کے بعد میری بیوی اچھی ہو گئی، تو زندہ بچ گئی، اچھی ہو گئی۔ کہا پھر کیا بتاؤں، اب تو میں نے اس کی محبت میں ایسا کام کر لیا تھا کہ اب تو میں شادی کے اور کسی عورت کے قابل نہیں رہ گیا تھا، اب لیکن یہ تندرست ہو گئی، اچھی ہو گئی۔ تو اب جو کچھ بچے نظر آ رہے ہیں یہ میرے بچے نہیں ہیں، یہ جو ہے میرے مزدوروں کے بچے ہیں جو اس کے ساتھ یہ رہتی ہے۔ میں روزانہ اس منظر کو دیکھتا ہوں، کڑتا ہوں، جلتا ہوں، مجھ پہ کیا گزر رہی ہے وہ مجھے پتا ہے، اس لیے میرے جیسے بننے کی دعا مت کرنا۔ خواب میں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے کیا میں دعا کر دوں اس آدمی کے جیسے تمہیں بننے کے لیے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ بھئی مت کریے، جیسے ہوں میں ویسے ہی ٹھیک ہوں۔ یہ واقعہ لکھنے کے بعد کتابوں میں یہ بات اور اچھی طرح سمجھائی گئی ہے کہ دنیا میں انسان کسی چیز کی اس کے اندر کمی نہ ہو اور وہ کمپلیٹ ہو، ایسا ناممکن ہے۔ ایسی تو زندگی آخرت میں ملے گی، جنت میں ملے گی،
ما تشتہی انفسکم، قرآن نے کہا تمہاری من پسند زندگی، تمہاری من چاہی خواہشوں کو پورا جنت میں کیا جائے گا۔ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ چلنے کے درمیان میں ایک منزل مقصود کو جانے کے درمیان میں آنے والا راستہ ہے۔ ٹرین میں آدمی سفر کر رہا ہے تو ٹرین میں جو 2-4 دن کے لیے سفر کر رہا ہے لمبا، تو میں 2 دن ٹرین میں ہوں یہ سوچ کر ٹرین کے اندر پورا گھر نہیں بنا لیتا، بلکہ چھوٹی سی بیٹھنے کے لیے جگہ میسر ہو جائے کافی ہوتا ہے۔ بلکہ بعض علاقوں کے لیے ٹرینوں میں ایسی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے کہ کھڑے ہونے کے لیے جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے۔ یقین مانیے خوشی خوشی مان لیتا ہے۔ چند سال پہلے وارانسی سے سہارنپور یا کہیں مجھے آنا تھا، کسی بھی ٹرین میں کوئی گنجائش نہیں تھی، بسوں کا حال بڑا برا تھا، تو آخر میں ٹرین کے ایک ڈبے میں جگہ ملی۔ میں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو واش روم ہوتا ہے اس واش روم میں جا کر تھوڑی دیر کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، گزر جائے گا، کیا مسئلہ ہے۔ میں یہ سوچ کر ڈبے میں چڑھا ہوں تو میرے سے پہلے اس واش روم میں 7-8 لوگ پہلے ہی سے بیٹھے ہوئے۔ یہ کوئی فرضی واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، میں حقیقی واقعہ بتا رہا ہوں۔ لوکل ٹرینوں میں سامان رکھنے کے لیے جو ہلکی سا جو ہے بنایا ہوا رہتا ہے، شجے جیسی چیز بنائی ہوئی رہتی ہے، اس پر لوگ بیٹھے ہوئے، پیر لٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی خوشی سے کھڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ بھئی 7-8 گھنٹوں کے بعد، 10 گھنٹے کے بعد منزل مقصود آ جائے گا، پھر میں وہاں اتر جاؤں گا، پھر میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لوگ جہاں بیٹھے ہیں ان کے پیروں کے نیچے جہاں سامان رکھا جاتا ہے وہاں تک لوگ جو ہے گھس کر سوئے ہوئے ہیں، اور اس تکلیف کو صرف آدمی کیوں برداشت کر رہا ہے؟ اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ آگے میری منزل مقصود آ جائے گی، میرا وطن آ جائے گا، میرا گھر آ جائے گا، پھر میں وہاں جاؤں گا، جتنا چاہے لمبا ہو کر سوؤں، جیسے چاہے بیٹھوں، جیسے چاہے اٹھوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے لوگوں یہ دنیا کی 60-70 سالہ زندگی بھی جو ہے مسافر کی طرح سوچ کر گزارو، اس لیے کہ آگے ایک دنیا آنے والی ہے، اس دنیا میں آپ کو آپ کی من پسند زندگی، آپ کی من پسند چیزیں دی جائیں گی۔ لیکن اس حدیث سے یا اس چیز سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آدمی دنیا میں کچھ بھی نہ کرے۔ شریعت کے جو مفاہیم ہیں، شریعت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں لا کر اللہ کی طرف سے دی ہیں ان کو سمجھیے اچھی طرح۔ بہت سے لوگ ان حدیثوں کو دیکھ کر یا اس طرح کی آیتوں میں جس میں اس کا ذکر ہے وہ دنیا کی زندگی میں کچھ نہیں کرتے، کاہل پڑے رہتے ہیں، سست پڑے رہتے ہیں، ایسی زندگی گزارتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں، کچھ بھی تو کریں، کچھ ہوتا نہیں ہے، آگے مرنا ہی ہے، آگے یہی کرنا ہے، اس لیے زندگی ایسے ہی گزار رہے ہیں۔ اگر یہ کوئی آدمی سوچتا ہے، کرتا ہے تو یہ بھی بہت بڑا غلط کام کر رہا ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ یہ جو دنیا ہے جو ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہارے لیے بے شمار چیزوں کو پیدا کیا، اس کی تعداد کتنی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، اور کیا کیا خزانے ہم نے زمین میں چھپا رکھے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرو، اور اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق تک بھی یہ نعمتیں پہنچے، یہ سہولتیں پہنچے، یہ آسانیاں پہنچے، اس کے لیے تمہیں یہاں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹرین میں آدمی سفر ضرور کر رہا ہے،
لیکن آپ نے دیکھا ہوگا سفر کرنے والوں میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے. ایک آدمی سفر میں بھی بیٹھے کام کر رہا ہے، اور ایک آدمی ہے کہ سفر میں سو رہا ہے، صرف ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے، ادھر سے ادھر پھر رہا ہے، کھا رہا ہے. لیکن ایک آدمی ہے کہ بھائی سفر میں بھی کچھ لکھنے پڑھنے اور دوسرے اس سے متعلق جو کام ہے فون کے ذریعے سے موجودہ زمانے میں کر رہا ہے. شبلی نعمانی صاحب نے لکھا کہ سیرت النبی کتاب لکھنے کے لیے جب میں مصر سے فرانس کو جا رہا تھا پانی کی جہاز میں، تو مشہور ایک آدمی انگریز کا نام لکھ کر لکھا کہ راستے میں سمندر کے اندر بہت طوفانی لہریں شروع ہو گئی اور اعلان ہو گیا کہ بھئی بہت حالات بگڑ رہے ہیں، ہر آدمی اپنے مذہبی طور پر دعائیں مانگے اور جو کر سکتا ہے کرے تاکہ جو ہے کشتی بچ جائے. اور لوگ اس بے خوفی کی عالم میں ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. حضرت شبلی نعمانی صاحب نے دیکھا کہ میں نے ایک عیسائی مفکر کو دیکھا کہ ایسے ہیبت ناک ماحول میں وہ کتاب کھولے ہوئے اتنے انہماک سے پڑھ رہا ہے کہ اسے کچھ خبر نہیں. میں نے جا کر اس سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ بھئی حالات جو ہے سمندر کے بگڑ گئے ہیں، کبھی بھی جو ہے کشتی ڈوب سکتی ہے، ہم سب لوگ مر سکتے ہیں، تم کیا کر رہے ہو، اب پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بھئی اب تو پڑھنا اور ضروری ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب جب کشتی ڈوبنے ہی والی ہے تو تھوڑا سا جو وقت بچا ہے اس وقت کو سب سے قیمتی کام میں لگانا ہے، اور سب سے قیمتی کام پڑھنے کا ہوتا ہے. اس سے بڑا قیمتی کام کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں اس میں لگا ہوا ہوں. شبلی نعمانی صاحب نے لکھا کہ اس کے بعد تھوڑی مدت کے بعد، تھوڑے وقت کے بعد کسی طرح سمندر کے لہروں میں سکون آیا، کشتی سکون میں آئی. اس کے بعد شبلی نعمانی صاحب نے لکھا کہ اس طرح کا علمی انہماک ہم نے اپنے بڑوں سے متعلق سنا تھا، آج اس طرح کا علمی انہماک جو ہے ہم لوگوں کی نسلوں میں ختم ہو کر رہ گیا ہے. تو عزیزان گرامی، آپ سفر میں جا رہے ہیں تو سفر میں اگر آپ جیسے کہ بہت سارے لوگ حتیٰ کہ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کام اپنا علمی کام دوسرا کر رہے ہیں اور کچھ ہیں کہ وقت کو ضائع کر رہے ہیں، تو شریعت یہ چاہتی ہے دنیا ایک مختصر سا زمانہ ہے، امتحان گاہ ہے، گزرنے کی جگہ ہے، مسافر کی طرح رہو، لیکن آپ ان اوقات کو، ان دی ہوئی نعمتوں کو برباد مت کرو، ان اوقات کی قدر کرو اور ان اوقات سے خود بھی استفادہ کرو اور آپ کے فائدے سے آپ کے متعلقین کو بھی فائدہ پہنچائیے اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائیے. شریعت کے مفاہیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سارے حضرات قرآن کا بھی ترجمہ دیکھ کر بعض مرتبہ دھوکہ کھا جاتے ہیں مفاہیم کو سمجھنے نہ آنے کی وجہ سے. ایک آدمی سے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز مت پڑھو. آدمی پریشان ہو گیا سامنے والا کہ بھی کہاں اللہ نے کہا کہ نماز مت پڑھو؟ اس نے 5ویں پارے کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، انہیں نماز مت پڑھو. قرآن میں ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. اب آپ بتائیے اس بیوقوف آدمی کو کہ اس نے جو ہے نہ آگے کا پڑھا نہ پیچھے کا پڑھا، اس کی جتنی ضرورت کی چیز تھی اتنی پڑھ لی. یہ آیت نازل ہوئی مکے کے اس ماحول میں جب لوگ شراب عام طور پر پیا کرتے تھے. اللہ فرما رہے ہیں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. اللہ فرما رہے ہیں ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے جب تم نشے کی حالت میں اور تمہیں نہیں معلوم کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یہ مکے کے ابتدائی زمانے کی آیت ہے.
جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت کی حالت اور اس وقت کا یہ بیان ہے۔ اب شراب جب حرام ہو چکی ہے تو آدمی کو نماز سے کیوں روکا جائے گا؟ عزیزان گرامی، بہت سارے لوگوں کو یہی مسئلہ ہے، شریعت کے مفاہیم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رات بھر بدر کی لڑائی میں ایک چھوٹے سے چھپر میں جو وہ پتیوں کا، کھجور کی پتیوں کی جھونپڑی جسے کہتے ہیں، اس میں رات بھر آپ نے دعائیں کی ہیں، گڑ گڑ آیا ہے، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کر دیجئے، اب جو ہے تھوڑا سا آرام کر لیجئے، آپ نے بہت جو ہے مانگ لیا، بہت گڑ گڑا لیا، تھوڑا سا سستا لیجئے۔ یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں صفوں کو بھی بنا رہے ہیں اور جنگی لباس بھی پہنے ہوئے ہیں اور تیر اور برچہ اور تلوار بھی سنبھالے ہوئے ہیں۔ امت مسلمہ شریعت کا مطالعہ مکمل سیرت کا نہ کرنے کی وجہ سے انہیں بہت سے اشکالات پیش آتے رہتے ہیں، بڑے دھوکے ہوتے رہتے ہیں، بڑی غلط فہمیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اسی لیے بہت سارے ایسے لوگ بھی جو قرآن و حدیث کو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، وہ تمام چیزوں کو نہ جاننے کی وجہ سے اسلام پر ہی اعتراض کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس وقت دنیا میں کتنے ممالک ہیں، کتنے اپنے ہیں، کتنے غیروں کے ہیں، اور کیا کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں سوالیں اٹھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ ہتھیار پر بھروسہ مت کیجئے، لوگوں کی تعداد پر بھروسہ مت کیجئے۔ اللہ نے کہا کہ بھروسہ تو صرف اللہ کی ذات پر کرنا ہے، اللہ ذریعے اور اسباب بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے، قریبی آدمی کی چھوٹی غلطی بھی وہ بڑی غلطی ہوتی ہے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کی چھوٹی غلطی اور چھوٹی چوک بھی جو ہے وہ بڑی شمار ہوگی، اور جو لوگ ایمان کے دائرے میں ہی نہیں ہیں ان کو تو دنیا کے عیش و آرام دیے گئے ہیں، نہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، نہ اللہ سے وہ مدد مانگتے ہیں، وہ اپنے طور پر جو کرتے ہیں وہ اپنے طور پر کرتے ہیں، اور ان کی نظروں میں وہ سب صحیح ہے، تو ان پر جو ہے معاملات الگ ہیں، آپ کے ساتھ معاملات الگ ہیں۔ عزیزان گرامی، فی الحال جو حالات اس وقت رونما ہوئے ہیں، ان حالات کے رونما ہونے کے بعد بھی اگر امت مسلمہ اللہ کی فرما برداری کا لبادہ نہ اوڑھے اور رب کی مرضی کی زندگی گزارنے کا ارادہ نہ کرے، تو اور بیدار کرنے کے لیے، اور جگانے کے لیے، اور اٹھانے کے لیے اس سے اور کیا بدتر حالات آ سکتے ہیں۔ 35 سے 36واں دن چل رہا ہے، مسلسل بمباریاں ہو رہی ہیں، 12 سے 15 ہزار تو جو ہے سرکاری اعداد و شمار ہے کہ بچے اور غیر یعنی لڑنے والے مارے جا چکے ہیں، اور ویسی تعداد کتنی ہے، لاشوں کے ڈھیر بن گیا ہوا ہے، اور آس پاس کے لوگ بیٹھے ہوئے زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ذرا غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ ایسے حالات جو پیدا ہو رہے ہیں، اگر ان حالات میں بھی امت مسلمہ اپنا تعلق رب سے نہ جوڑ لے، اپنا جو ہے سیدھا تعلق اللہ سے نہ جوڑ لے، اور اللہ کی کتاب میں جو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں
کہ میرے سے رات میں جو ہے تعلق بھی جوڑو اور دن میں جو ہے زمین پر نکل کر گھوم پھر کر جو ہے اور جو اس طرح کے ہیں ان کے لیے تیاریاں بھی کرو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ. اللہ نے فرمایا کچھ دشمن سامنے ہیں، کچھ دشمن پیچھے ہیں اور کچھ ایسے بھی دشمن ہیں جن کو تم نہیں جانتے. ضرورت ہے ہمیشہ تیار رہنے کی. امت مسلمہ کو جو ہے آج جو ہے گیموں میں اور دوسری فضول چیزوں میں الجھا دیا گیا ہے اور امت اس چیز میں جو ہے مگن ہے، سست ہے اور بالکل بے ہوشی کی زندگی جی رہی ہے. ایک مومن ہمیشہ مستيقظ ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے اور جو ہے چست ہوتا ہے اور ایکٹیو ہوتا ہے، نہ کہ سست ہوتا ہے، نہ کہ بے پرواہ ہوتا ہے. عزیزان گرامی، قرآن و حدیث نے رب کی من پسند زندگی گزارنے کے جو چیزیں بیان کیے ہیں، آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ ایک ایک چیز کو جانیں اور اس پر عمل کریں. اور اس کے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضرات صحابہ کی زندگیاں ہیں اور ان کا دور جو ہے زندگی اور ان کی دور جو ہے خلافت کا زمانہ ہے. اسے جانیے، اسے پڑھیے، اس کے مطابق زندگی گزاریے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اندر